يا أيها المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادر محترم میزبانی محفل جناب میاں عثمان صاحب، میاں عمران صاحب برادران، دور و نزدیک سے ان کی دعوت پر چل کر تشریف لانے والے جملہ اہل اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنی طرف سے اور آپ سب بھائیوں کی طرف سے برادر عثمان صاحب کو ان کے بیٹے کی ولادت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اسے صحت، سلامتی، لمبی عمر، ایمان، تقویٰ، طہارت اور دنیا اور آخرت میں کامیابی والا بنائے. اور جن کے ہاں اولاد نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اولاد صالح کرینہ سے نوازے. علی گرامی قدر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے، اس میں کسی انسان کو اختیار نہیں. وہ چاہے تو کسی کو سارے کے سارے بیٹے عطا کر دے، وہ چاہے تو ساری کی ساری بیٹیاں عطا کر دے، چاہے تو دونوں بیٹے اور بیٹیاں عطا کر دے، اور چاہے تو بالکل بھی عطا نہ کرے. تو بندہ مومن کے لیے اس کی عطا پر راضی رہنا ضروری ہے. جب آپ راضی رہیں گے، دل و زبان شکوے سے پاک رہے گی. اصل چیز وہ ہے. یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، عارضی زندگی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو چیز ٹوٹل اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، بندوں کی طرف اس کا اختیار منتقل نہیں کیا، تو اس کو بالکل اسی طرح من و ان مان کر اس کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے. ایک بندہ مومن کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے. آج مختصراً آپ کی خدمت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت بحوالہ عقیدہ اسلام وہ عرض کروں گا. اگر ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کا مطالعہ کریں، تو قرآن مجید فرقان حمید میں ٹوٹل کتنی صورتیں؟ بولیے، سارے بولیے. جس کو پتہ اونچی آواز سے بولے تاکہ دوسرے بھی سنیں. 114. ان میں سے مدنی کتنی ہے اور مکی کتنی ہے؟ اگر کسی بھائی کو بتاؤ. جی بولے بھائی، یاد نہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں دو قسم کی صورت ہیں. ایک کو مکی کہا جاتا ہے اور دوسری کو مدنی کہا جاتا ہے. مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی وہ ہیں جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کے لیے نکل گئے، اس کے بعد جتنا بھی قرآن نازل ہوا سارے کا سارا قرآن کیا بن گیا؟ مدنی بن گیا. اب یہاں سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. آپ میں سے اب یہاں جتنے بھی ہم دوست بیٹھے ہوئے ہیں، تو کچھ ہندی ہوں گے جن کو انڈین ہم کہتے ہیں، کچھ پاکستانی ہوں گے، کچھ بنگلہ دیشی. کس وجہ سے؟ بولیے، گھبرانے والی باتیں تو آسان سوال ہے. اس کی وجہ سے ملک کے ساتھ ہم انسان ہیں یا نہیں ہیں؟ بولیے، انسان ہیں، لیکن جیسے ہی باہر جاتے ہیں تو ہم اس لباس میں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں پاکستانی والے کے انسان. چادر باندھی ہوئی اور شرٹ میں دیکھ گا تو کہیں گے بنگلہ دیشی. یا بنگالی بھی بات لوگ کہتے ہیں. میری یاد ہے میں بنگلہ دیشی کہتا ہوں، بنگلہ دیشی بنتا ہے لفظ سے. ایسے ہی جو
انڈین دوست ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں ہندی. تو بندہ ہندی بھی ہو سکتا ہے, پاکستانی بھی ہو سکتا ہے, اور عمانی بھی ہو سکتا ہے, بنگلہ دیشی بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح اب وہ اندر پاکستان میں پھر کسی شہر میں رہتا ہے, لاہور میں رہتا ہے تو کیا کہیں گے لاہوری, نہیں پنجاب میں رہتا ہے تو پنجابی, لاہور کا لاہوری ہے. تو اگر پنجاب میں رہتا ہے تو پنجابی, حیدرآباد میں رہتا ہے تو حیدرآبادی, یعنی نسبت جڑ گئی. اب قرآن انسان تو ہے نہیں, یہ بڑے میں نکتے کی بات عرض کر رہا ہوں. قرآن اللہ کا کلام ہے, القرآن کلام اللہ. تو قرآن کیا مکے میں بھی رہتا رہا ہے اور مدینے میں بھی رہتا رہا ہے؟ میرا سوال ہے آپ سے. میں پاکستان میں رہتا ہوں تو پاکستانی, پنجاب میں رہتا ہوں تو پنجابی. تو قرآن تو اس وقت پوری دنیا میں موجود ہے یا نہیں, اور اللہ کا کلام ہے یا نہیں؟ مخلوق تو یہ ہے نہیں. تو قرآن مکی بھی ہے اور قرآن مدنی بھی ہے. تو اگر غور کریں, یہ سارا میں آج انشاءاللہ آپ کو 15 سے 20 منٹ میں یہ فلسفہ سمجھاؤں گا کہ ہماری جو جدوجہد ہے عقیدے کی بنیاد پر, درست عقیدے کی بنیاد پر, اور جس پہ ہم زور دیتے ہیں, سٹریس کرتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ کسی جگہ کا پابند نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس جگہ ہے یا اس جگہ ہے, یا عرش پہ ہے یا اوپر ہے یا نیچے ہے. وہ جگہ کا پابند ہے ہی نہیں. جو جگہ کی پابند ہو جائے وہ مخلوق ہوتی ہے, خالق نہیں ہوتا. تو اللہ کا کلام بھی کسی جگہ کا پابند نہیں ہے. اس کے باوجود قرآن مکی بھی ہے, قرآن مدنی بھی ہے. تو سوچنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کو اپنے رسول سے کتنا پیار ہے کہ کلام اس کا تھا جب تک رسول مکے میں رہا. اللہ نے اپنے کلام کو مکی بنا دیا. جب رسول نے مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کر دی, سارے قرآن کو اللہ نے مدنی بنا دیا. تو ہمارا تو قرآن بھی وہ ہے کہ اللہ رسول کی نسبت سے اس کو مکی بنا دیتا ہے اور مدنی بنا دیتا ہے. تو رسول کی نسبت پکی کر لو, اللہ جنتی بنا دے گا. رسول کے ساتھ نسبت پکی کر لو, اللہ جنتی بنا دے گا. تو ٹوٹل ہے 114 صورتیں. اس میں سے ایک اور سوال, مدینہ میں حضور کتنے عرصے رہے ہیں اور مکہ میں کتنا عرصہ رہے ہیں؟ یہ بھی آسان سا سوال ہے, پہلی دوسری تیسری جماعت کا سوال ہے. مکہ 40 سال, ہے جی, مکہ میں 40 سال, مدینہ میں 23 سال. مکہ میں 40 سال, نہیں 40 سال تو بعد میں اعلان نبوت فرمایا. 53 سال, 53. کتنے سال رہے؟ 53. اب 53 جو آپ رہے ہیں, ان میں سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت کا ٹائم ہے وہ کتنا ہے؟ 13 سال. اعلان نبوت کا ٹائم مکہ میں, اعلان نبوت کے بعد رہنے کا. اور مدینہ میں کتنے ہیں؟ 10 سال. تو مدینہ میں زیادہ رہے یا مکہ میں؟ بولیے نا. اسلام کا اعلان کر کے بھی مکہ میں زیادہ رہے, زندگی بھی ساری نہیں گزاری. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مکی قرآن کیا ہوتا, زیادہ ہوتا. لیکن 86 صورتیں مدنی ہیں. کتنی صورتیں مدنی ہیں؟ باقی کتنی بچ گئی؟ 28 صورتیں مکی. تو قرآن بتا رہا, اس کی پرسنٹیج نکال لیں آپ. 114, اس میں سے 86 مدنی بن گئی, 28 مکی بن گئی. تو آپ 86 بٹا 114 ضرب 100 کریں, 75% آتا ہے. کتنا آتا ہے؟ 75%. تو اللہ کا کلام بتا رہا ہے بھئی 75% اسلام مدینے کے حوالے سے ہے, مدنی آقا کے حوالے سے ہے, باقی 25% مکہ کے حوالے سے. تو اب جو مدینہ 75% کرے گا, سمجھو اسلام کی بہار اسی کے پاس ہے. اگلی بڑی امپورٹنٹ بات, جب تک حضور مکہ میں رہے دو بنیادی چیزیں, کہ آپ جائیے گا نا قرآن پڑھیے گا. میری عادت ہے میں دعوت مطالعہ دیتا ہوں, دعوت فکر دیتا ہوں. انشاءاللہ کہ رمضان آ رہا ہے, ڈاؤن لوڈ کر لیں انٹرنیٹ سے عرفان القرآن. ٹھیک ہے, انتہائی آسان ترجمہ ہے, بنگلہ دیشی زبان میں بھی ہے, ہندی میں ہے, اردو میں بھی ہے, دنیا کی کوئی 28 زبانوں میں الحمدللہ ترجمہ ہو گیا.
جدید ترین حساب سے، جدید ترین اردو کے حساب سے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا ترجمہ ہے، ڈاؤن لوڈ کریں fanulquran.com، نیٹ سے بھی آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے ویسے خریدنا ہے پڑھنے کے لیے اردو ترجمہ، بھائی رؤوف جمال صاحب سے رابطہ کریں گے، آپ کو منگا کے دے دیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ جو مکہ میں قرآن نازل ہوتا رہا، آپ یہ بتائیے مکہ میں کافر زیادہ تھے یا مسلمان؟ بولیے، کافر زیادہ تھے، مشرک زیادہ تھے۔ یعنی ایک چھوٹا سا نقطہ انشاءاللہ میں ایسا کھول کے سمجھا دوں گا کہ اس کے بعد آپ کو سارے کا سارا معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ تو جب کافر زیادہ تھے، پورے کا پورا جتنا بھی قرآن ہے مکہ میں نازل ہوتا رہا، آپ اس میں دیکھیے اللہ نے توحید کی طرف دعوت دی۔ کس کی طرف دعوت دی ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں پورے کے پوری صورتیں کی صورتیں، آیات کی آیات آخرت کے بارے میں، باس بعد الموت کے، یہ 3 چیزیں جن کے وہ بنیادی طور پہ انکاری تھے۔ ایک تو اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، دوسرا کہتے تھے مرنے کے بعد دوبارہ ہم زندہ نہیں ہوں گے، اور تیسرے یہ کہتے تھے کہ کوئی قیامت آخرت نہیں ہے۔ یہ 3 پورے کے پورے مکہ میں اس پہ سٹریس ہے۔ اینڈ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال وہاں گزارے، صحابہ کرام کی تعداد 400۔ کتنی؟ 400۔ کم و بیش ہو سکتی ہے، موٹا فکر بتا رہا۔ اور پورا مکہ اور اس کے گرد و نواح، جس کو مکہ کا شہر کہا جاتا تھا، کافروں کی تعداد، یہ بلازری نے لکھا ہے فتوح البلدان میں 10 لاکھ تھی۔ کتنی؟ 10 لاکھ۔ اس میں مسلمان کتنے؟ 400۔ تو جب 10 لاکھ والے زیادہ تھے، کافر زیادہ تھے، قرآن کا موضوع کیا رہا؟ توحید رہا، رد شرک رہا۔ یہ میرے ساتھ دہرائیے، کیا موضوع رہا؟ توحید، رد شرک، بات بادل اور آخرت، عقیدہ آخرت رہا۔ کیونکہ اکثریت ان لوگوں کی ہے جو یہ مانتے ہی نہیں، تو اسی چیز کو بتایا گیا، بار بار ان کو کہا گیا۔ جتنی صورتیں مکی ہیں، اب آپ پڑھیے، مکی صورتوں میں اللہ نے جہاں بھی خطاب کیا ہے یا ایھا الناس کر کے کیا ہے۔ کیا خطاب کیا ہے؟ یا ایھا الناس، یا کہیں یا ایھا الکافرون بھی ہے، یا ایھا الناس کر کے خطاب ہے۔ اور مکہ کا عرصہ میں نے آپ کو بتایا کتنا ہے؟ 13 سال۔ تو 13 سال میں جو خطاب ہوا یا ایھا الناس کا، پوری کی پوری، یہ مطالعہ قرآن کی میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو 13 سال میں یا ایھا الناس، اور کتنی دفعہ خطاب ہے؟ 20 مرتبہ۔ کتنا؟ 20 ایسی آیات جو مکی صورتوں میں ہیں، اور یا ایھا الناس نے تو 20 مرتبہ ہے۔ اب یا ایھا الناس، حضرت عبداللہ ابن عباس میرے جد ابدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں جہاں بھی یا ایھا الناس آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بیگانے لوگ۔ کون سے لوگ؟ اور کس حساب سے بیگانے؟ میرے محبوب کو نہ ماننے والے۔ اب جب یا ایھا الناس کہا تو اس میں کافر سارے کے سارے آ گئے، بھلے وہ یہودی ہیں، بھلے وہ عیسائی ہیں، بھلے وہ ہندو ہیں، بھلے وہ مشرکین ہیں، مجوسی ہیں، جو کوئی بھی ہے، پارسی ہے، سارے کے سارے اس میں آ گئے۔ جنرل خطاب ہے، جنرل خطاب ہے۔ مدینہ میں عرصہ ہے کتنا؟ 10 سال کا، اور 10 سال میں مدنی صورتیں جتنی بھی ہیں اس میں خطاب یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور وہ بیگانے ہو گئے، یہ اپنے ہو گئے۔ ادھر سارا اپنوں کو خطاب ہے۔ اور وہ کتنی آیتیں ہیں پتہ ہے؟ 89۔ کتنی؟ 89، 99 بھی جس کو لوگ کہتے ہیں، ایک کم 90۔ اب قرآن کا فلسفہ سمجھ میں آیا۔ قرآن سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ بھئی اگر تم خطاب کر رہے ہو ان لوگوں سے کہ جن میں اللہ کے منکر بیٹھے ہوئے ہیں، آخرت کے منکر بیٹھے ہوئے ہیں، قبر کے عذاب و ثواب کے منکر بیٹھے ہوئے ہیں، قیامت کے دن کے منکر بیٹھے ہوئے ہیں، مشرکین بیٹھے ہوئے ہیں، پھر تمہارا خطاب یا ایھا الناس پہ ہونا چاہیے۔ پھر تمہاری تقریر کا موضوع سارے کا سارا توحید اور رد شرک کا ہونا چاہیے۔ لیکن جب اپنوں میں بیٹھے ہو جو یہ سارے مانتے ہیں، پھر تمہارا سارا خطاب ادب اور محبت مصطفیٰ پہ ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب آپ بتائیے، میں آپ سب کو کہوں
اسلام بڑا برکت والا دین ہے، اسلام قبول کر لیجئے، اسلام میں آ جائیے، تو آپ سمجھیں گے نہیں کہ علامہ صاحب تو ہمیں کافر سمجھ گئے، بولیے نا. تو میں تو آپ کو اللہ معاف کرے مسلمان سب تو ایسی دعوت ایسی تبلیغ جہاں ایسی بات آ جائے اللہ معاف کرے کہ صرف توحید کو مسلمان ہے اس کو توحید سکھا دے. ایسے ہی ہے بندہ میٹرک پاس ہے اس کو پھر زبردستی میٹرک میں بٹھا دے، لوگ یار میں پاس کر کے آیا ہوں، یا تو کوئی بات نہیں پھر پاس کرو، کہتے کیوں؟ اور آسان مثال دے تم ڈرائیور طبقہ زیادہ رہتا ہے، جس کو لائسنس مل جائے اس کو پھر کہیں بھی ٹیسٹ دو گے، کیوں نہیں پہلی 1000 لگا کے لائسنس لیا پھر مجھے ڈالنا چاہتے ہو، رینیو تو میں کرا لوں گا، دوبارہ نہیں بناؤں گا، میرے پاس تو پہلے سے موجود ہے. آپ کے پاس لائسنس پہلے سے موجود ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الحمدللہ اللہ کے سوا ہم کسی کو کوئی بھی خدا ماننے والا نہیں. تو یہ بات تو موضوع ہی نہ رہا. ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اس میں سے ایک آیت میں نے پڑھی ہے سورۃ الحجرات کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. پوری کی پوری مدنی صورتیں اٹھا رہی، ان کی تعداد بھی زیادہ ہے اور پوری مدنی صورتوں میں بیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا ہے، احترام کا ہے، نظام اسلام کا ہے. یہ چیزیں آپ نافذ کر دو اور میرے نبی کا یہ ادب کرو. کیوں؟ مدینہ میں مخاطب مسلمان تھے، مسلمان زیادہ تھے، کافر کم تھے. اب ایک واعظ کا، ایک عالم کا یہ فرض بنتا ہے، مسلمانوں میں بیٹھا ہے تو شان مصطفیٰ بیان کرے. اور میں نے پہلے بتا دیا 75% شان مصطفیٰ بیان کر رہی ہے. کتنی؟ 75%، 70. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. سورۃ الحجرات 26واں پارہ، آخری 2 سورتوں میں سے یہ سورت ہے، اس کی پہلی ہی آیت. اب سنیے، میں مثال دیتا ہوں آپ کو، پھر اس آیت کا جو ہے نا ترجمہ کر کے آگے چلتا ہوں. دو آدمی جا رہے ہیں، چل رہے ہیں، ایک کا نام زید ہے، دوسرے کا بکر ہے. زید چلتے چلتے بکر سے آگے چلا جاتا ہے. تیسرے کا نام ہے عمر، وہ وہاں موجود ہی نہیں ہے. چوتھا آدمی ان دونوں کو چلتے ہوئے دیکھ رہا ہے، ان کو چلتے ہوئے. ہاں یہ مثال سمجھیے گا پھر ترجمہ سمجھ میں آئے گا. کون کون چل رہے ہیں؟ زید اور بکر. زید چلتے چلتے آگے ہو گیا، کس کے؟ بکر کے. عمر وہاں موجود ہی نہیں ہے. چوتھا آدمی وہاں کھڑا ہوا ہے، اس کا نام سہلے کر لیں. سہلے جناب زید کو کہتا ہے کہ تم بکر اور عمر سے آگے مت بڑھو. یہ جملہ ٹھیک ہے؟ بولیے کیوں؟ میں نے کہا وہاں پہ عمر موجود ہی نہیں ہے. تو زید کہے گا بھائی میں بکر سے تو آگے بڑھا ہوں، تمہاری بات ٹھیک ہے، عمر تو موجود ہی نہیں ہے. عمر تو اگلا کہ یار اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اس سے آگے بڑھے ہو تو سمجھو عمر سے بڑھ گئے. ایسے کیسے سمجھو اس سے بھی بڑھ گئے؟ کیا بات ہے؟ وہ موجود ہی نہیں. اب اگلا بندہ کہ یار کہ اصل میں بکر کا اور عمر کا تعلق اتنا زبردست ہے کہ اس سے بڑھنا سمجھو اس سے آگے بڑھنا ہے. وہ کہتے وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہاں موجود تو نہیں. ایک بات، یہ تو میں نے مخلوق کی مثال دی تھی. ابھی آپ سے پہلے یہ بات الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے، میں منوا بھی چکا اور آپ نے بالکل میری تائید کی کہ اللہ خالق ہے، جسم سے پاک، کسی ایک جگہ کی پابندی سے پاک. اللہ زمین پہ چلتا پھرتا نظر آنے والا نہیں. قرآن سنیے، قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اب اتنی تو عربی سمجھ میں آپ کو آئے گی. قدم تقدم کیا مطلب ہوتا ہے؟ آگے بڑھنا. آپ پاؤں آگے رکھتے ہیں نا، قدم اس کو بولتے ہیں. اے ایمان والو مت آگے بڑھو، پیش قدمی مت کرو
بین یدی اللہ، اللہ کے ہاتھوں کے آگے، ورسولہ، اور اس کے رسول کے آگے. آسان ترجمہ بامورا بنے گا، اے ایمان والو کسی بھی طرح سے، چاہے چلتے ہوئے، چاہے بولنے میں، چاہے عمل کرنے میں، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ سے کوئی صحابی آگے بڑھ جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے پہ تشریف لے جا رہے ہیں، چل رہے ہیں، کوئی صحابی آگے آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بولنے لگے ہیں کہ کوئی صحابی پہلے بول پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات ابھی اٹھنے لگے ہیں کہ کوئی پہلے اٹھ پڑا. آپ بیٹھنے لگے ہیں کہ کوئی پہلے بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرمانے لگے ہیں کہ پہلے کسی نے تناول کر لیا، کھا لیا. یہ تو ممکن تھا، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا اللہ کوئی جسمانی صورت لے کر مدینہ کی گلیوں میں چلتا تھا کہ حکم دیا کہ اللہ سے آگے مت بڑھو؟ آپ کہیں گے ہرگز نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اپنے نبی کی عظمت دیکھیں، نبی کی شان دیکھیں کہ رب کہہ رہا ایمان والو یہ رسول بشر تو ہے لیکن تم جیسا نہیں ہے. یہ رسول میں نے انسان بنا کر تو بیٹھتا ہے لیکن خیر البشر بنا کے بھیجا ہے. تم عام انسان ہو، یہ رہنما ہے، یہ امام ہے. نہ صرف تمہارا امام ہے، امام المرسلین ہے. یہ وہ ہے جس پہ وحی نازل ہوتی ہے، اس کے پسینے سے خوشبوئیں آتی ہیں. یہ تم جیسا ہرگز نہیں ہے. یہ اب عقیدہ بھی ذہن میں بٹھا لو. اگر تم آگے بڑھ گئے رسول سے، یہ نہ سمجھنا رسول سے آگے بڑھو، سمجھ لینا خدا سے آگے بڑھ گئے. اب اس کی شان نزول دیکھیے. شان نزول یہ ہے کہ برادران اسلام متفقہ مسئلہ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جب عید الاضحیٰ ہوتی ہے، قربانی کی عید ہوتی ہے، جیسے ہی عید کی نماز پڑھ لیں آپ، اس کے بعد آپ جا کے قربانی کر سکتے ہیں. جیسے ہی عید، لیکن کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، ایک ہی گھر ہے بیچارے آدمی کا اور باقی محلہ صلی اللہ وہ دور ہے، وہ اندر کہیں اپنی زری زمین وغیرہ میں رہتا ہے، عید پڑھنے جا ہی نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ عید کی نماز پڑھے بغیر بھی قربانی کر لے گا، کیونکہ وہ شہر کے حکم میں نہیں ہے. لیکن موسٹلی پڑھتے ہیں الحمدللہ، اکثریت پڑھتی. آپ نے نماز پڑھی میرے پیچھے شنوری میں، عید کی نماز پڑھ لی. نماز پڑھنے کے بعد آپ چلے گئے اور جا کر آپ نے بکرا ذبح کر دیا. میں نے بھی ذبح نہیں کیا. شرعی طور پہ آپ نے غلط کیا یا صحیح کیا؟ بولیے. صحیح کیا. یہ فرق ہے عام امام میں، امت میں اور نبی میں. صحابہ نے عید کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد جا کر خوشی میں کہ عید کی نماز ہے بکرا ذبح کیا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی بکرا ذبح نہیں کیا. اللہ کا قرآن آ گیا کہ پیارے حبیب آپ نے ابھی میری بارگاہ میں قربانی دی نہیں، دوسروں کی قربانی پہلے کیوں آ گئی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. آپ خود سوچئے، ابو بکر سے بڑھ کر کوئی اللہ سے ڈرنے والا تھا؟ بولیے نا. عمر فاروق سے بڑھ کر کوئی متقی ہو سکتا ہے کائنات میں؟ امتیوں میں وہ جو شان اور مقام لے گئے صحابہ کسی کی شان نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ خیرات کرے نا، سونے کا صدقہ خیرات کر دے، میرے صحابی نے ایک مٹھی جو بھی خرچ کی اس کے برابر نہیں جا سکتا. یہ شان ہے صحابہ کی. امت کا کوئی آدمی وہ پہاڑ کے برابر خرچ کر رہا ہے، سونے کے ڈھیر لٹا رہا ہے، صحابی نے صرف ایک مٹھی خرچ کی، وہ بھی جو یا گندم خرچ کی. فرمایا میرے صحابی کے برابر پہنچ نہیں، ہم صحابی کے برابر نہیں جا سکتے، رسول کے برابر کیسے جائیں؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم، اللہ دیکھ بھی رہا ہے اور جاننے والا بھی ہے، سن بھی رہا ہے اور جاننے والا بھی ہے. اور آگے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. وہ طویل ہے، میں ادھر جانا نہیں چاہتا، صرف اسی نقطے پہ بات کو ہے نا سمیٹنا چاہتا. شرعی طور پہ کوئی ممنوع نہیں تھا، صحابہ نے قربانی کر لی. پیارے حبیب جب تک تیری قربانی میری بارگاہ میں نہیں آتی کسی اور کی جائز ہے تو بھی میرے لیے قبول نہیں ہے. آرڈر کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جس نے مجھ سے پہلے قربانی کی ہے دوبارہ کرے.
جب تک میں نہیں کر لیتا. یہ ہے مقام مصطفیٰ عند اللہ. یہ ہے مقام مصطفیٰ عند اللہ. اللہ معاف کرے، یہ تو آپ خود سوچئے. اب اگر کوئی یہ جملہ لکھ جائے کتاب میں، اپنے آپ کو عالم بھی کہہ رہا ہے، پھر اس کے ماننے والے اس کی کتاب سے تبلیغ بھی کرتے گئے، دس بھی اسے یہ لکھ دیا کہ اللہ معاف کرے امتی عبادت میں نبی سے نہیں بڑھ سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہماری عبادت ریاست پتہ نہیں قبول بھی ہوئی ہیں یا نہیں ہے. عمر زیادہ ہو جانے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اچھا ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں، جس کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے دنیا کی زیادہ ہو گئی، 63 کے بجائے وہ 80 پہ چلا گیا. کتنے سال زیادہ ہو گئے؟ 17 سال زیادہ ہو گئے. 17 سال میں ظاہر ہے اس کی نمازیں بھی زیادہ ہو جائیں گی، تلاوت قرآن بھی زیادہ ہو جائے گی، سب کچھ. ہم کہتے ہیں کہ بلوغت کے وقت سے لے کر 10 سال کی عمر سے لے کر کوئی نماز قضا نہیں، با نماز سب پڑھتا رہا. اب جس طرح یہ نظریہ اور عقیدہ اس حساب سے تو آپ دیکھیں تو پھر نمازیں زیادہ ہوئی یا نہیں؟ بولیے، نمازیں زیادہ ہو گئی. نمازیں زیادہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ عبادت میں بڑھ جائیں. کم یا زیادہ کے لیے یہ کم ہے زیادہ ہے معلوم کرنے کے لیے بندہ کیا کرتا ہے؟ اکاؤنٹنٹ تو بتا رہا ہے، حساب کرتے ہیں. اس حساب کو کیا کہتے ہیں؟ کاؤنٹ کرنا کہتے ہیں نا، گننا کہتے ہیں. کم یا زیادہ کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ گنتا ہے، کاؤنٹ کرتا ہے. یہ بڑی پتے کی اور مزے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. کسی نے آپ کو پیسے دیے، اس نے کہا یہ 400 ریال ہیں، تو آپ گنیں گے یا تولیں گے؟ بولیں گے. اب دیکھو تولنے والے بھی بیٹھے ہیں، کیا کریں گے؟ قیامت والے دن اللہ نیکیاں گنے گا یا تولے گا؟ نہیں سمجھ میں آئی بات. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو اس طرح کے ذہن میں سے یہ چیزیں نکال دو. میں نے نمازیں گننی نہیں ہے، میں نے تول لی ہے. کس نے کیسے پڑھی ہے، کس کی نماز کا وزن کتنا ہے. یہ نہیں دیکھوں گا کہ 100 سال یا 900 سال یا 1000 سال نمازیں پڑھتا رہا. یہ دیکھوں گا پڑھتا رہا ہے تو اس پڑھنے میں وزن کتنا ہے. تو صحابی کے برابر تو جا نہیں سکتے، نبی کی برابری کیسے ہو؟ برادران اسلام، یہی آج کا درس ہے. عقیدہ حق حضور کی ذات سے نہیں، حضرت آدم کی ذات سے ہے. اب تک اور قیامت تک جو جا رہا ہے صرف اہل سنت والجماعت کا. باقی عقیدے والوں کو الحمدللہ ثم الحمدللہ نہ ہماری عادت ہے نہ طریقہ ہے. ہم کافر نہیں کہتے، کافر نہیں. مسلمان سارے ہیں لیکن درست عقیدے میں ہم ہیں. کیوں؟ ہمارے پاس قرآن ہے اور سنت ہے، اس کے مطابق ہم عقیدہ بیان کر رہے ہیں. دوسرا غلطی پہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ معاف کرے ہم کسی پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے. وہ اللہ کا معاملہ ہے. اس نے کلمہ اسلام پڑھ لیا، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، وہ مسلمان ہے. اور یہ بھی مزے کی بات بتاؤں، فقہی اختلاف ہو سکتا ہے، عقیدہ ایک ہونا چاہیے. اصل چیز ہے عقیدہ. اور عقیدہ کا لفظی معنی یہ ہے گرہ لگا دینا، باندھ دینا. کیا کر لینا؟ گرہ لگا دینا، باندھ دینا. تو جس کی جتنی مضبوط گرہ ہوگی اتنی کھلے گی نہیں، اتنی کھلے گی. تو اپنا گرہ عقیدہ کی مضبوط لگا لو. بعض لوگ کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں تھی، یہ بھی ٹھیک نہیں تھے، سارے ٹھیک نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. صحیح وہی ہوں گے جو انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ. تو برادر اسلام اپنے عقیدے پہ یقین رکھیے، دوسرے کو مسلمان سمجھیے. اس میں کوئی خرابی نہیں، کوئی خرابی بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہاں آپ موجود ہیں، آپ کے پاس ویزا بطاقہ موجود ہے، دوسرے کے پاس بھی موجود ہے. آپ کے اپنے ٹریڈ کا ہے، اس کا اپنے ٹریڈ کا، لیکن دونوں لیگل ہیں، دونوں. ہم مثال سے سمجھا رہا ہوں. تو برادران اسلام 75% اسلام ادب رسول میں ہے، اطاعت رسول میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ تعلق میں ہے. جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو جائے گی وہاں ذکر رسول ہونا چاہیے، حضور پر درود و سلام ہونا چاہیے، آپ علیہ السلام کی ذات بابرکات کے اعلیٰ شان کے تذکرے ہونے چاہیے. اب آپ دیکھ لیجئے قیامت کے دن بھی یہی ہوگا. ساری اللہ تعالیٰ مخلوقات کو جمع کرے گا اور اس کو جمع کر کے شان مصطفیٰ دکھائے گا، شان مصطفیٰ دکھائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں
کہ ہم سب کو صحیح عقیدہ حق اہل سنت والجماعت پر قائم رہتے ہوئے دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کا حقدار بنائے، ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔